ربانی محبوب سبحانی خطوب ربانی پیر راسانی سرکار غوث اعظم کے ساتھ جنت میں جانا ہے. چشتیوں کو بلایا جائے گا, چشتیوں آؤ, چشتیوں آؤ. خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین غریب نواز کے ساتھ تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا. نقشبندیوں کو سرکار بہاؤالدین نقشبندی کے ساتھ, سہر وردیوں کو سرکار شہاب الدین سہر وردی کے ساتھ. اور اے ناگپور مہاراشٹر والوں, اپنی قسمت پہ ناز کرو, یہ دنیا میں بھی تمہارا امام ہے, محشر میں بھی تاج الاولیاء تمہارے امام ہے. تو ایسے ہی جن لوگوں نے دوسرے لوگوں کو امام بنا رکھا ہے ان کو تو معلوم نہیں کہ بیٹے میرے بعد ہم کو امام بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. قیامت کے دن بول دیں گے کون بولا تھا امام بنانے کے لیے؟ امام تو ایک ہی تھا نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کلمے میں تو ایک امام بنا دیا گیا تھا. ہم نے تو نہیں کہا تھا ہمیں امام بناؤ. کون بولا تھا امام بنانے کے لیے؟ مان نہ مان میں تیرا مہمان. کس نے کہا تھا مجھے امام بنا لو؟ یہاں خوب کود رہے ہیں. اے امام صاحب, امام صاحب بولے ہیں میری تقلید کرنا. تو آتا ہے سنت میں میں ضمانت دیتا ہوں کہ تو نہ آتا غوث اعظم بخشانے کو تیار ہے, غریب نواز بخشانے کو تیار ہے, بابا شمس الدین بخشانے کو تیار ہے. اور کوئی بھی تیرا دامن نہ تھامے تب فاطمہ کے پاپا تو ایسی ہے. اور اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکتے. اگر سفارش کی اجازت مل جائے تو کیا سب کے لیے سفارش کر سکتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوا. اللہ فرما رہا ہے ایسا بھی نہیں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو سفارش کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں, اس کی پوری زندگی ہمارے سامنے. اور جن کی سفارش کے بارے میں اذن دیا گیا ہے, اجازت دی گئی, اس کے بھی آگے پیچھے کے احوال سے ہم باخبر ہیں. یہ توحید والا تھا یا یہ مشرک تھا؟ اگر وہ مشرک ہے تو پھر اللہ کے رسول کو یا کسی کو بھی سفارش کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ میں نہیں کہہ رہا, ایک حدیث میں ہے. حدیث اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا اللہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ قبول ضرور کروں گا. یوں تو نبیوں کی بہت ساری دعائیں اللہ قبول کرتا ہے, لیکن ایک دعا کے بارے میں تمام نبیوں سے کہہ دیا کہ ایک دعا تمہاری ضرور قبول کروں گا. فتعجل کل نبی دعوتہ, تمام انبیاء کرام نے اپنی دعا دنیا میں صرف کر ڈالی, لیکن میں نے دعا دنیا میں صرف نہیں کی ہے. وانی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ, میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے اور اپنے امتیوں کی سفارش میں اسی دعا کے ذریعے کروں گا. میں نے اس دعا کو بچا کر رکھا ہوا ہے, دنیا میں اس کو صرف نہیں کیا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا اذن مل گیا, اب کیا سب کے لیے آپ سفارش کریں گے؟ نہیں. آگے اسی شبہ کا جواب ہے, فَيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. اس سفارش کے دائرے میں وہی آئے گا جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا ہوگا. گویا اجازت دی جائے گی تو موحد کے لیے جو گنہگار ہوگا کہ آپ اس کی اجازت, آپ کو اس کی اجازت ہے, اس گنہگار موحد کی آپ سفارش کیجئے. گویا اجازت آپ کو دی جائے گی موحد گنہگار کی سفارش کرنے کی, اور موحد گنہگار ہی کی سفارش کرنے کا آپ کو اذن دیا جائے گا. مشرک کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس کی سفارش آپ کریں. تو اس شبہ کا جواب ہے کہ کیا سفارش کی اجازت ملنے کے بعد ہر ایک کی سفارش کر سکتے ہیں؟ نہیں, مشرک کی سفارش نہیں کر سکتے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ کو معلوم ہے یہ توحید والا تھا کہ شرک والا تھا. اچھا, ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ یہ فرمانا چاہ رہا کہ یہ جو سفارش کر رہا ہے, کیا اسے جس کی سفارش کرنے کا میں نے اذن دیا ہے اس کی زندگی کے تمام احوال سے باخبر ہے؟ نہیں. اس کا علم ناقص ہے, وہ اپنے علم ناقص کے بنا پر اس کی سفارش کر رہا ہے. مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں اس نے کیا 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 ہے. ہاں, یہ اور بات ہے کہ اپنے رحم کی وجہ سے میں اس کی سفارش قبول کر لوں گا. وہ میری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط کامل, اور دنیا کے تمام انسانوں کا, یہاں تک کہ جو سفارش کر رہا ہے اس کا بھی علم ناقص ہے. اب یہاں اس بات کی تردید ہو گئی. لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ما کان و یکون تھا, یعنی آپ کو تمام چیزوں کا علم دے دیا گیا تھا, جسے علم غیب کہتے. یہاں اس کی تردید ہو گئی. یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن
ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. چلو جو جس کا امام تھا, جتنے مقتدی ہیں متبع ہیں, اس امام کے ساتھ آ جائیں. اب حافظ عماد الدین ابن کثیر اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے فقال بعض السلف, یہ سلفیہ جیسے قائم طرف سے یہ لفظ ہے, 700 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. فقال بعض السلف, بعض سلف نے کہا. اور اگر یقین نہ آتا ہو اٹھاؤ تفسیر ابن کثیر عربی کی اور دیکھو اس آیت کریمہ کی تفسیر. فقال بعض السلف, بعض سلف نے کہا کہ ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت کریمہ در حقیقت اصحاب الحدیث کے لیے شرف ہے, جیسا کہ بعض سلف نے کہا, اس لیے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام, آگے امام اور پیچھے آپ کے متبعین. اور ایک بات اور بولتا ہوں, کہتے ہیں یہ گمراہ ہے, گمراہ کہتے ہیں یہ گمراہ ہی ہے. نبی نے کہا یہ حق پر ہی ہے. کس کی بات مانو گے؟ یہ کہتے ہیں یہ گمراہ ہے. ایک حدیث پڑھوں, حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, بہت عجیب استدلال ہے اس حدیث پاک سے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, ان کے بعد تم گمراہ نہیں ہو, ہرگز گمراہ. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ گمراہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو تھامنے والے گمراہ ہیں. ارے کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے دوسری طرف جانے والے لوگوں کے بارے میں کہا گیا یہ گمراہ ہے. جو کتاب و سنت کو اپنا منہج بنا لے, حدیث پاک کہہ رہی کہ یہی لوگ حق کے اوپر ہیں, یہ گمراہ نہیں ہے. عجیب بات ہے, الٹا ہمیں کہا جاتا ہے یہ گمراہ ہے, جبکہ کتاب و سنت کو نظر انداز کر کے نبذو وراء ظہورہم, اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دینے کے بعد دوسرے لوگوں کے طریقے پر چلنے کو ضلالت کہا گیا. اور یہاں کہا گیا جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے ہرگز گمراہ نہیں ہوا. اب جب ہم کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں, نبی نے مژدہ سنا دیا کہ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. تم لاکھ بولو کہ یہ گمراہ ہے, نبی نے مہر لگا دی ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہمیشہ صداقت, ہمیشہ حق کے اوپر رہیں گے, وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لن تضل, ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. اچھا ایک بات اور بولوں, یہ کتاب و سنت نبی کو دیے گئے, یہ حوض کوثر پر پہنچنے والے. میں سوچ رہا تھا کہ حوض کوثر پر یہ کیوں پہنچیں گے بھائی, وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, یہ دونوں کے دونوں حوض کوثر پر پہنچیں گے. میں پریشان تھا کہ کتاب و سنت حوض کوثر پر کیسے پہنچیں گے. ارے پانی کی ضرورت پڑے گی تو وہاں حوض کوثر پر جب آئیں گے تو لوگوں کو انٹری جب دی جائے گی تو آئیڈینٹی پوچھی جائے گی, آئیڈینٹی لاؤ, پانی پینا ہے, بہت پیاس لگی ہے, گرمی بہت ہے, ہاں پانی پینا ہے, آئیڈینٹی پلیز. ایئرپورٹ میں داخل ہونے کے لیے آئیڈینٹی لگتی ہے, وہاں تو حوض کوثر ہے, آئیڈینٹی پلیز. کون سی آئیڈینٹی؟ وہ کتاب و سنت پا رکھے ہو نا, وہ آئیڈینٹی چاہیے. وہ حتی یرد علیہ الحوض, حوض کے اوپر رکھے ہوئے وہ پانی پینے کے لیے وہی آئے, اور اپنے دست مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع کوثر اسی کو دیں گے جو آئیڈینٹی لے کر آئے. کون سی آئیڈینٹی؟ کتاب و سنت کی آئیڈینٹی. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, آئیڈینٹی لے کر کے آؤ, پانی ملے گا, ورنہ نہیں, ہٹال دو. سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی, ہٹالو ان کو جن کے پاس کتاب و سنت کا خزانہ نہیں ہے, جن کے پاس کتاب و سنت کی روشنی نہیں ہے, آئیڈینٹی نہیں جن کے پاس. الحمدللہ وہ آئیڈینٹی ہمارے پاس ہے. لاکھ دنیا کے لوگ کہے کہ ہم گمراہ ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے لوگ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. دنیا لاکھ کہتی ہے